बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज पाकिस्तान की सियासत में एक नए गंद का आगाज हुआ है। आज जिस तरह से बुशरा बीबी की गाड़ी पर हमला किया गया है और जो नारेबाजी हुई है, ये नारेबाजी इंतहाई अफसोसनाक तो है, लेकिन इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। ये नाकाबिले यकीन फुटेज है और ये एक नया, आप कह सकते हैं कि पस्ती का स्टैंडर्ड या बार सेट कर दिया गया है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और इस सब के अंदर ये सब कुछ कैसे किया गया, एग्जीक्यूशन कैसे हुई है इस प्लान की, ये आज वाला हमला और इस हवाले से इसके साथ जुड़ी हुई दीगर चीजें, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। और पूरे का पूरा ये मंसूबा कैसे बना, ये मंसूबा किस तरह से बेनकाब हुआ है और अब उल्टा मंसूबा साजों के गले पड़ चुका है, इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कुछ हमारी टीम ने रिसर्च की है, वो आपके सामने रखनी है। कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो है उसके हवाले से भी बड़ी अपडेट है। अदालत में जो जेल है वहां पर अदालत लगी है और इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है। कल इमरान खान साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी इम्कानात कम ही है कि पेश किया जाए, डर और खौफ है। ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब इस वक्त साइफर केस में जेरे हिरासत है। साइफर केस जो है उसका ट्रायल चल रहा था और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक खुसूसी अदालत बनाई गई। उस अदालत के जज की तैनाती की गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उन्हें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत का जज लगा दिया गया। ट्रायल जेल में हुआ, लेकिन फिर पूरे का पूरा ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया है। अब इमरान खान साहब जो है उनका कल इस वक्त ये बताया जा रहा है कि उनकी केस की हेयरिंग है और जो अदालत है उसने ऑलरेडी कह दिया है कि खान साहब को कल पेश किया जाए। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल को गलत नहीं कहा, उन्होंने जेल ट्रायल के लिए जो इमरान खान साहब का हुआ उस प्रोसीजर को गलत कहा। तो अब ये कहा जा रहा है कि अदालत ने तो इमरान खान साहब को पेश करने का कहा है। जेल हुक्काम और वजारत दाखिला या जो भी कंसर्न इदारे हैं वो रिपोर्ट देंगे अदालत के अंदर कि जी इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खतरा है। उसके बाद अदालत जो है, जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब है, वो इस मर्तबा कोई दरखास्त नहीं देंगे बल्कि एक जुडिशियल ऑर्डर पास करेंगे। उस जुडिशियल ऑर्डर की बुनियाद पर वफाकी काबीना का इजलास होगा और वो ये फैसला सुना देंगे कि इमरान खान का ट्रायल जो है वो जेल में ही हो। और उसके बाद इमरान खान साहब का जेल में ट्रायल होगा और फिर उसे चैलेंज नहीं किया जा सकेगा क्योंकि वो रूल्स और प्रोसीजर्स के मुताबिक किया जाएगा। एक तो ये मंसूबा है मंसूबा साजों का। वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो है नैब का, उसमें भी जेर हिरासत है। उसमें इमरान खान साहब का रिमांड लिया गया, तहकीकात की गई, फिर रिमांड लिया गया, फिर तीसरी मर्तबा रिमांड लिया गया और कल इमरान खान साहब से 10 से 11 घंटे तफ्तीश हुई। 4 टीमें नैब की पहुंची, सुबह से लेकर रात गए तक। एतवार वाले दिन भी इमरान खान साहब से तफसीली तफ्तीश जो है वो की जाती रही क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो इस सब के अंदर जिस्मानी रिमांड पर थे। अब आज एक मर्तबा फिर ये केस जो है ये लगा है और जेल में ही समाअत हुई है। एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने समाअत की है और इमरान खान साहब को इन्होंने जुडिशल कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। नैब हुक्काम की जानिब से इमरान खान के मजीद रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इमरान खान को जुडिशल करने का हुक्म दे दिया और इस सब के अंदर इमरान खान के मजीद रिमांड की नैब की इस्तदा जो है वो मुस्तरद हुई है। ऑल्दो नैब लॉज के मुताबिक मजीद रिमांड दिया जा सकता था लेकिन जज ने मजीद रिमांड नहीं दिया। या तो यह भी हो सकता है कि अंदर खाते जो कल तहकीकात हुई है इतनी लंबी, इतनी तफसीली, वो इसीलिए हुई है 10-11 घंटे की कि उससे पहले पहले काम कर लिया जाए। शायद आज एक्सपेक्टेड नहीं था कि खान साहब को यह रिलीफ मिले। और अब इमरान खान साहब जब आप जुडिशियल रिमांड पर होते हैं तब आप अपनी जमानत की जो दरखास्त है वो भी दायर कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब जो है
انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے عمران خان صاحب کا جیسے ہی جوڈیشل ریمانڈ منظور کیا اور جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کی تو خان صاحب اور ان کے وکلا جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ جمع کروا دی. اب ایک جانب یہ سسٹم ہے, یہ سارے مناظر ہیں, عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا نہیں جا رہا, لیکن وہیں دوسری جانب ایک سزا یافتہ مفرور اشتہاری بھاگا ہوا شخص اور مجرم, اس کے لیے پوری کی پوری شرائع دستور جو ہے اسے مفلوج کر دیا گیا ہے. اور اس وقت بے تحاشا کلپس آ رہے ہیں نواز شریف کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات اور باقی چیزیں, اور وہ عمران خان جن کے لیے ہائی کورٹس کے جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ نہیں کھلتے تھے, آج نواز شریف کے لیے نہ صرف گیٹ کھل رہے ہیں بلکہ نواز شریف کے لیے پورے کا پورا نظام جام کر دیا گیا ہے. وہاں پہ ہائی سیکیورٹی پروٹوکول مل رہا ہے. یہ پولیس کی نفری نون لیگ کے کارکنوں کو بگانے کے لیے, کارکن ہے ہی نہیں, ان کا بھاگے گا کیا, یہ ان کے ڈرانے کے لیے نہیں, یہ فورس کے استعمال کے لیے نہیں, یہ رائٹس اینٹی رائٹ فورس نہیں ہے, یہ پروٹوکول کے لیے ہے, آل شریف کے اور آل شریف کی سہولت کاری کے لیے اور آل شریف کو سلوٹ مارنے کے لیے وہاں پہ یہ موجود تھے. اور یہ آپ مناظر دیکھیں, یہ ایک نہیں دو پاکستان کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ منظر. آپ یہ مناظر اپنی سکرینز کے اوپر ناظرین کرام ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی یہاں پہ جو آمد ہے اس حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار اور باقی اور پوری پولیس ہیومن شیلڈ بنا کے نواز شریف جو ہیں انہیں پروٹوکول دے رہی ہے, اور ساتھ ان کے جتنے لوگ ہیں مریم اورنگزیب, اسحاق ڈار, پرویز رشید, یہ سارے, اور کس طرح سے نواز شریف صاحب کو ایک مجرم کو عدالت کے اندر لایا جا رہا ہے. یہ عدالتی نظام, پاکستان کے نظام, یہ تمام تر چیزوں کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک طرف ایک شخص کے لیے یہ سب ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب آپ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب ان کی اہلیہ بشرا بی بی اپنے شوہر سے ملنے جب اڈیالہ جیل پہنچی تو اس وقت وہاں پر جو صورتحال کی گئی ہے وہ انتہائی 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 افسوسناک صورتحال ہے. اور اس سب کے اندر راولپنڈی کا علاقہ اڈیالہ, اس میں شہریوں نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک مبینہ قسم کا احتجاج کیا اور عجیب و غریب جو نعرے لگائے ہیں, جو میں نے آغاز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پاکستان کی سیاست پر پڑھا ہے, آج جو نعرے لگوائے گئے ہیں وہ انتہائی بلو دا بیلٹ اور انتہائی گھٹیا قسم کے نعرے ہیں. اس طرح کے عجیب و غریب نعرے کے جعلی پیرنی نامنظور, جعلی نکاح نامنظور, اور اس سب کے اندر جب یہ شہری بشرا بی بی کی گاڑی کو گھیر کر احتجاج کر رہے تھے اس وقت بشرا بی بی گاڑی میں موجود تھی. مظاہرین نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو اہلیاں ہیں ان کی گاڑی کو گھیرے میں لیا اور عجیب و غریب طریقے سے اس سب کے اندر انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کی اہلیہ کو. آپ بلکہ یہ مناظر جو ہیں اپنی سکرینز کے اوپر دیکھیں, یہ آپ ناظرین کرام دیکھ سکتے ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ بشرا بی بی کی گاڑی کو انہوں نے گھیرے میں لیا اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی گاڑی کو انہوں نے گھیرے میں لے کے نعرے لگے. مٹھی بھر لوگ ہیں, میں ان کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں, یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, انہیں کون لے کے آیا ہے, اور اس سارے حوالے سے جو بھانڈا ہے وہ کس طرح سے پھوٹا ہے ان کا. بلکہ آپ نے پہلے یہ کلپس دیکھنے ہیں کیونکہ ناظرین کرام یہ کلپس بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور ان کلپس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اس سب کے اندر جو سینیریو اس وقت بن چکا ہے, اور یہ لوگ جو ہیں جی یہ مرد آباد کے بھی نعرے لگاتے رہے, اور اس طرح سے یہ مٹھی بھر جو لوگ ہیں یہ کون ہیں, کہاں سے لائے گئے ہیں, اس حوالے سے میرے پاس بڑی ایکسکلوزیو ڈیٹیلز بھی حاصل ہوئی ہیں. اور اس سب کے اندر یہ انتہائی قابل مذمت قسم کی حرکت ہے. اور اڈیالہ جیل کے باہر نامعلوم مظاہرین نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی گاڑی جو ہے اسے گھیرے میں لے لیا اور نعرے جو لگا رہے تھے وہی لگا رہے تھے کہ جی عدت میں نکاح نامنظور, کالا جادو نامنظور, اور اس طرح کے. آپ ایک اور کلپ جو ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں ناظرین کرام اپنی سکرینز کے اوپر. یہ آپ مناظر اپنی سکرینز کے اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے بشرا بی بی عمران خان صاحب کی جو اہلیاں ہیں ان کی گاڑی کو انہوں نے گھیرا, اور سینٹرل جیل راولپنڈی کی طرف جب یہ گاڑی مڑ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ یہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں. اور اس میں 3-4 تو نون لیگ کے کارکن بھی ہیں, مٹھی بھری کارکن ہیں, ان کے کارکنوں کی تعداد تو آپ کو پتہ ہے بیچاروں کی اس وقت کیا ہے, لیکن اس میں نون لیگ کے کارکنان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی مزدور طبقہ ہے. اور اب آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ پیچھے پولیس کی گاڑیاں موجود ہیں. پولیس جہاں پر صحافی کوریج کے لیے جائے, صحافی کوریج کے لیے جائے تو اسے جہاں پر نہیں کھڑے ہونے دیا جاتا, صحافی کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے, صحافیوں کو کارڈن آف کر دیا جاتا ہے,
اس ایگزیکٹ جگہ پر بھی آپ اندازہ کریں کہ ان مظاہرین کو ایکسس دیا گیا جو کہ کچھ دہاڑی دار مزدوروں کو یہ اٹھا کر لائے ہیں، اور ایک شخص کی تو بیچارے کی پہچان بھی ہو گئی، میں اس کا نام نہیں لیتا، لیکن اس کا نام میں آپ کو بتا دوں، اس کا تعلق قبائلی ضلع کرم سے ہے اور اسلام آباد میں محنت مزدوری کرنے آیا ہے۔ اس شخص کا موبائل نمبر جو ہے وہ تک ہمارے پاس پہنچا ہے، اور اس شخص کو یہاں پہ دہاڑی پر لایا گیا ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ تم نے نعرے لگانے ہیں۔ مطلب اگر آپ کو عمران خان کی مخالفت میں 10 بندے گھیرنے ہیں اور وہ بھی آپ کو دہاڑی دار مزدور چاہیے، وہ بھی آپ کو پولیس کی سہولت کاری میں انہیں آگے لانا پڑ رہا ہے، اور صرف کچھ ویڈیوز نکالنے کے لیے آپ کو لگتا ہے یہ ویڈیوز بشرا بی بی کے خلاف جائیں گی، یہ عوام کے اندر نیریٹو جو ہے آلریڈی جو پنپ رہا ہے اسے مزید پختہ کریں گی۔ عوام کے اندر بیانیہ جو اس وقت چل رہا ہے اور اس طرح کی ہڑبڑاہٹ کے اندر جو اٹھائے گئے اقدامات ہیں، یہ الٹا ایسے اقدامات اٹھانے والے اور جو منصوبے بنا رہے ہیں ان کے اپنے گلے پڑ رہے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں انفارچونیٹلی۔ آپ ایک اور کلپ دیکھیں۔ پیچھے پولیس کی گاڑیاں دیکھیں آپ اس کلپ میں۔ گن کے ناظرین کرام 8-10 لوگ ہیں، اس میں اگر آپ لوگوں کا حال حلیہ دیکھیں، ایک دو آپ کو کارکن نظر آئیں گے جو شلوار قمیض کے اوپر کوٹ پہن کے اس حالت میں ہیں، باقی جو ظاہری بات ہے شہر اقتدار کے اندر اسلام آباد کے اندر دہاڑی دار مزدور ہے، اسے بیسیکلی لایا گیا اٹھا کے یہاں سے، اور کچھ لوگوں کے حوالے سے کچھ اور بھی عجیب و غریب دعوے ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، کنہیں کپڑے کون سے پہنا کر لایا گیا، لیکن I don't want to get into that debate، کیونکہ ایسی چیزیں جو ہیں پھر obviously وہ پروڈکٹیو نہیں، بلکہ میرے مطابق تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں، تو اس لیے میں چلے اس سائیڈ پہ نہیں جاتا، اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ والا منصوبہ بھی الٹا گلے پڑا ہے۔ بس یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک نئی گند اور ایک نئی پستی کے اندر تو اس وقت ڈوب گئی ہے، گر گئی ہے، لیکن اس کا فائدہ کسے ہوا ہے یہ ابھی تک کوئی بھی بتانے سے قاصر ہے، کیونکہ اس کا نقصان تو سب کو پتا ہے کہ عمران خان کے مخالفوں کو ہوا ہے۔ بشرا بی بی کو کیا ہوا؟ یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں، خود اپنی اصل دکھا رہے ہیں، خود اپنا گند دکھا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ مزید سسٹم سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔